بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 جون 633 عیسوی 11 ربیع الاول، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی کہا اشہدو ان محمد، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ ساری مجلس رونے لگی۔ روتے روتے کسی کی کیفیت تاریک ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر کے ملک شام جہاد کے لیے چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کر کے واپس نہیں آئے۔ 6 مہینے بعد حضرت بلال کو خواب آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب خواب میں آئے۔ 1,00,000 صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1,00,000، کسی کو خواب نہیں آیا، حضرت بلال کو خواب آیا، یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ جو ہی رات کو بیدار ہوئے، فوراً اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جلد سے جلد 7ویں دن مدینے پہنچے۔ راستے میں کہیں پر بھی نہیں رکے، سوائے پیشاب اور نماز کے کہیں نہیں رکے۔ 7ویں دن مدینے پہنچے اور نعرہ لگایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ جو ہی حجرے مبارک کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا۔ ایسا عشق غالب ہوا۔ حجرے مبارک کے اندر گئے، قبر انور پر چپٹ کر کے رونے لگے، یہاں تک کہ کیفیت تاریک ہو گئی۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ساری مجلس بھر گئی۔ سبھی کی ایک تمنا کہ آج حضرت بلال اذان دے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ حضرت بلال سے بات کر سکے۔ پھر صحابہ اکرام نے حسن اور حسین کو استعمال کیا، فرمایا کہ حضرت آپ کہے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور کہا، چچا ایک درخواست ہے۔ حضرت بلال بولے، نہیں میرے بچوں، درخواست نہیں، حکم کہو، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ فرمایا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے آج کے بعد قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد اذان نہ دوں گا، لیکن تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا تحفہ رکھ لوں گا۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کے چھت پر چڑھ کر کے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ جو ہی کہا، کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے اللہ اکبر، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں، بچے ننگے سر روتے ہوئے مجلس سے باہر نکل آئیں، اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ یوں لگا کہ دورہ نبوت لوٹ کر کے واپس آ گیا۔